ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ایگوسٹا آب دوزوں کی خریداری میں کمیشن اور کک بیک کس نے لیا. ایڈمرل صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ ایڈمرل فصیح بخاری کی کبرڈ میں بھی کوئی اسکیلیٹن سے کس قسم کے اسکیلیٹن سے یہ میں خیال میں ڈپٹی چیف نیول سٹاف سپلائی سروسز تھے جس وقت بروکس اینڈ گارشیاز کے جو سپیئرز تھے. بروکس اینڈ گارشیاز وہ شپس جو کہ ہمیں واپس کرنے پڑے ٹو دی امریکنز، تو اس کے جتنے سپیئرز تھے وہ موصوف نے ایک لیفٹیننٹ کمانڈر ہوتے تھے نعیم سرفراز جو کہ ان کے ٹرم میٹ تھے، اور ایک ایڈمرل اختر وہ بھی ان کے ٹرم میٹ تھے. ان کے ساتھ مل کے وہ بیچے گئے ٹو اے تھرڈ کنٹری. اینڈ میں اس وقت ڈپٹی چیف نیول سٹاف پرسنل تھا اینڈ آئی ہیڈ پٹ مائی فٹ ڈاؤن آن اٹ کیونکہ اس میں بڑی آبویس بے ایمانی تھی. آپ نے انکوائری بھی کی اس کیس کی؟ جی ہاں، میں نے انکوائری کی تھی اینڈ دی میٹر واز رپورٹڈ ٹو ایڈمرل منصور. اس وقت ایڈمرل منصور واز دی نیول چیف، اور میری جو ریکمنڈیشنز تھیں وہ یہ تھیں کہ نعیم سرفراز کو کوئی سپیئر نہ دیا جائے. وہ اس میں ایسا تھا کہ جتنے سپیئرز تھے وہ نعیم سرفراز صاحب کو ہینڈ اوور کر دیے جائیں گے. نعیم سرفراز صاحب اس کو عمل کیوں نہیں ہوا آپ کی ریکمنڈیشنز پہ؟ وہ اس وقت پھر ایڈمرل منصور واز ریٹائرڈ اینڈ فصیح بخاری ٹک اوور. تو ہاؤ کوڈ این انڈیویجول ہو واز انوالوڈ ہمسیلف ٹیک ایکشن اگینسٹ دیٹ؟ It wasn't pursued. But I know for sure کہ کمڈور شاہد اشرف جو کہ ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس تھے ان کو ریٹائر کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کا کورٹ مارشل ہوا، تو اس کیس میں کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ دیکھیں، جہاں پہ کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے کوئی نہیں. پرابلم یہ ہے کہ یو شو می دی فیس اینڈ آئی ٹیل یو دی رول کیا اپلائی ہونا ہے. یہاں پہ بھی یہی ہوا. نعیم سرفراز اور انہوں نے ساروں نے جو سپیئرز تھے وہ کہ جی اتنا پرسنٹیج گورنمنٹ کو جائے گا، اتنا نیوی کو جائے گا، باقی کا نعیم سرفراز کو جائے گا. بٹ مائی مین آبجیکشن واز کہ یہ بکا کتنے کا ہے، کیونکہ جتنے کا بکے گا اس کی پرسنٹیج آپ ڈسٹریبیوٹ کرو گے. اور اگر وہ ہمیں یہی نہیں بتاتا کہ یہ کتنے کا بکا ہے، وہ $1000 کی میں بات کرتا ہوں، $1000 کی چیز بیچتا ہے اور کہتا ہے میں نے $100 کی بیچی ہے، تو پھر $100 کی وہ پرسنٹیج حکومت کو، نیوی کو اور اپنے پاس رکھتا ہے. مگر اگر اس نے 1000 کی بیچی ہے اور 100 کی کر کے، تو دیٹ واز اے بلیٹنٹ رپ آف ایز فار ایز آئی واز کنسرنڈ اینڈ دے ٹک نو ایکشن آن دیٹ. ایڈمرل تنویر صاحب، واپس آتے ہیں ایگوسٹا کیس کی طرف. کیا اس وقت کے سیاستدانوں کو بھی اس کیس میں جو کرپشن ہو رہی تھی، کک بیک لیے جا رہے تھے، اس کا علم تھا؟ دیکھیں، ان کو یہ چاہے نہ پتا ہو کہ کون کون ڈائریکٹلی انوالو تھا، بٹ they knew for sure کہ اس میں کافی پیسہ کک بیکس میں آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نیول ہیڈ کوارٹر پلاننگ کرنی شروع کرتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، نیگوسیشنز ہوتی ہیں، تو گورنمنٹ جب تک پیسے ریلیز نہ کرے تو آپ خرید تو نہیں سکتے کوئی چیز. تو گورنمنٹ بھی دیکھتی ہے کہ اٹس اے بگ ڈیل، کچھ شیئر اس میں پاؤنڈ آف فلیش ادھر بھی آئے گا، تو ہوتا ہے. سیف الرحمان صاحب جو احتساب کے نام پہ کافی شور مچاتے رہے، ان کا ایگوسٹا کیس کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ کیونکہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے ایڈمرل منصور سے رابطہ کر کے کچھ پیسے بھی مانگے تھے. دیکھیں، I think less we talk about that individual, the better it is. Saif ur-Rahman, the amount of damage جتنا اس نے میرا خیال ہے پی ایم ایل کو کیا ہے، وہ کسی اور نے نہیں کیا. A very dishonest individual. یہ وہ شخص ہے. انہوں نے ایڈمرل منصور سے پیسے مانگے، ایلیگلی مانگے یا ریکوری کے لیے مانگے؟ دیکھیں، ایڈمرل منصور کی جو لاسٹ کال ہوئی تھی پرائم منسٹر پہ، اس پہ پرائم منسٹر صاحب کو ایڈمرل منصور نے ایک ریکویسٹ کی تھی نواز شریف صاحب کو کہ what action you have taken سر آنکھوں پہ، that's done.
his request was کہ آپ یہ جو بندے جمیل اور انصاری اور جو باقی کے ہیں جن کا پتہ تھا کہ آپ کسی کو اریسٹ نہ کریں، کسی کو پوچھیں نہ، میں آپ کو پتہ کر کے بتاؤں گا کہ اور کس کس نے لیے ہیں. اینڈ دی انٹینشن واز کہ ریکور کر کے اور یہ پیسے دیے جائیں. اس کے کچھ عرصے بعد سیف الرحمان صاحب نے منصور صاحب کو اسلام آباد بلایا، اور جہاں پہ ایڈمنڈ منصور نے جو پرائم منسٹر سے بات ہوئی تھی وہ ریپیٹ کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ لنڈن جائیں، وہاں پہ آپ کو میں بتاؤں گا، کوئی آدمی ملے گا، ٹیلی فون پہ میں بات کروں گا، آپ جتنے پیسے ہیں یہ 3.5 کے 3.3 یہ اس کو ہینڈ اوور کر دیں. ناؤ آدمی کہتا ہے کہ اس کو ہینڈ اوور کر دیں، will it come to the government kitty or will it go to a personal individual؟ ان کے پرسنل انڈیویجول کو جانے تھے یا گورنمنٹ کٹی کے لیے مانگ رہے تھے وہ؟ دیکھیں جی، انہوں نے کہا کہ اس بندے کو ہینڈ اوور کر دیں. ان کو کیا تکلیف تھی؟ یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ یہ پیسہ یہاں پہ ہمیں واپس دے دیں. ایڈمرل تنویر صاحب، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ناظرین جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.